रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नाजरीन के लिए जो वज़ीफ़ा बताने लगा हूँ, ये वज़ीफ़ा मुबारक क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद से लिया गया है और ये नस्ल दर नस्ल अमीर होने के लिए ये वज़ीफ़ा मुबारक बहुत ही आला और बहुत ही अरफा है। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस वक्त जादूगरों के हाथों में और जादूगरों की कुर्बतों में जा रहे हैं और जादू एक बहुत बड़ा बिज़नेस और बहुत बड़ा कारोबार बनता जा रहा है। उन जादूगरों की बेहकुनी के लिए, ऐसे जोहला के लिए जो जोहला अवामुन्नास को और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए शब रोज़ काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो प्रैक्टिकली तौर पर, तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर, किसी भी अंदाज से, हमारी उनके लिए फिर भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अनासर को हदायत नसीब फरमाए, और अगर उनके मुक़द्दर में हदायत नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को, उम्मत मुसलमा को और अपने मुसलमान बहन भाइयों को उनके चुंगल से निकालने के लिए और राह मुस्तकीम पे रहने के लिए उन लोगों से हटकर आप अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की तरफ आएँ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान की तरफ आएँ, यानी कुरान व हदीस की तरफ आएँ और ज़िक्र अज़कार की तरफ आएँ। अगर फ़र्ज़ किया आप एक वज़ीफ़ा करते हैं, उस वज़ीफ़े से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, ये मैं फ़र्ज़ किया बात कर रहा हूँ। मेरा यकीन कामिल ये है कि अल्लाह का बंदा हो और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हो, और जो कलाम वो पढ़े वो कलाम कलाम ला रैब फीह हो, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी दुआ अल्लाह के दरबार में मकबूल ना हो। शर्त ये है कि वो रिज़्क़े हलाल खाए, वो बदउनवानी ना करे, चोरी चकारी ना करे, रिज़्क़े हराम ना कमाए, रिश्वत और सूद ना ले, रिज़्क़े हलाल कमा कर खाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हो, कुरान व हदीस से वो जो मनकूल अज़कार हैं या अक़वाले बुज़ुर्गान दीन से हैं, वो वज़ाइफ वो विरद करे। ये हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ अल्लाह के दरबार में रद्द हो जाए। मकबूल होगी उसकी दुआ, लेकिन मकबूल होने के लिए इस जिस्म को रिज़्क़े हराम से ना पाला हो, रिज़्क़े हलाल से पाला हो, तय्यब रिज़्क़ से पाला हो। और तय्यब रिज़्क़ के लुक में जब उसके हलक से नीचे उतरते हैं तो फिर वो दिल से जो दुआ मांगता है वो अल्लाह के दरबार में कबूल व मंजूर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे लोग जो हमारे भोले भाले लोग हैं, वो इस तरह के जादूगरों के और बदमज़हब लोगों के पास जाकर सोचते हैं शायद काले इल्म से हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक, काला इल्म करना, करवाना और इस पर एतकाद रखना, ये दीन से दूरी की वजह है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसे लोग इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन की अवेयरनेस उनको हासिल होगी तो उनको पता चलेगा कि हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं, हम भटके हुए राह पर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा मिशन ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाया जाए, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की राह पे लगाया जाए। तो वो कुरान व हदीस की तरफ तवज्जो करें, कुरान व हदीस की तरफ आएँ और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल की तरफ आएँ, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल जो हैं वो भी कुरान व सुन्नत की रोशनी में है।
اولیاء کاملین کے جو اذکار ہیں اوراد ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، ان کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے، تو شرک کی بدبو سے بچنا بھی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قبول فرمانے والا، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ جس کی زبان ہوتی ہے وہ زبان سے دعا اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اور جن کی زبان نہیں ہوتی اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ جن کی زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، اللہ ان کے دل کی دنیا سے بھی باخبر ہے۔ ان اللہ علیم بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر چیز اس کے مشاہدے کے اندر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ ہماری نظروں سے چیزیں اوجھل ہوتی ہیں لیکن اللہ سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اس لیے ہم سو بھی جاتے ہیں، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، اور ہمارا اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف بڑھیں جو نسل در نسل امیر ہونے کے لیے بہت ہی لاجواب، بڑا ہی مبارک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو فکر مند نظر آتے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہر ماں باپ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اس نے احساس محرومی اس کے اندر ہے وہ چاہتا ہے، وہ ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ جو نعمتیں ہمیں نہیں ملی، جو آسائشیں ہمیں نہیں ملی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جائز طریقے سے امیر ہونا برا نہیں ہے، جائز طریقے سے دولت مند ہونا برائی نہیں ہے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے نسل در نسل امیر ہونے کی خواہش کرنا، اس کے لیے عمل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دولت کمانا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور جائز طریقے کے ساتھ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب تنگ دستوں کو امیر فرمائے، اور امیروں کو اللہ غنی فرما دے کہ وہ اللہ کی راہ میں سخاوت بھی کرے۔ تو آئیے اپنے مبارک وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نسل در نسل امیر ہو جائے، وہ بھی امیر ہو جائے، اس کی نسلیں بھی امیر ہو جائیں، اس کی دولت کسی صورت کم نہ ہو، ختم نہ ہو، بلکہ بڑھتی رہے، تو اس کے لیے یہ بہت مؤثر عمل مبارک ہے، اور اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ بعد نماز فجر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، باوضو رہنا ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ کا وضو کمپلیٹ ہے تو اسی وضو کے ساتھ، اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے، وضو میں کوئی شیبہ گزرا ہے، تو آپ وضو دوبارہ کر سکتے ہیں، دوبارہ وضو کریں اور اپنے جسم کو عطر کے ساتھ معطر کریں، خوشبودار کریں اپنے کپڑوں کو، اور بلا ناگا روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، اس وظیفہ مبارک کو پڑھتے رہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ دولت آنی شروع ہو جائے گی، اور دولت کا سلسلہ اتنا بڑھے گا کہ یہ صرف آپ تک نہیں بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر یہ رزق کھائیں گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ مبارک کرنے والا نسل در نسل امیر نہ ہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ پیر صاحب آپ کا بتایا ہوا وظیفہ، اس پر ہم نے عمل کیا ہے اور فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ جو وظیفہ مبارک میں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی سند کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے، اور بہت ہی بلند عظمت والا یہ وظیفہ مبارک ہے۔ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے بلا ناگا، باوضو روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر پوری سورۃ البقرہ آپ تلاوت کریں تو بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان ہے، اور اگر کوئی مجبور ہے پوری کی پوری سورت اس سے پڑھنی نہیں جاتی تو وہ پوری کی پوری سورت روزانہ سنا کرے، اور اس کا آخری رکوع اپنی زبان سے پڑھ لیا کرے، اور باقی سورت کو سن لیا کرے۔ تو یا گھر کے چند افراد ہیں، وہ یہ چونکہ 2.5 پاروں کے اندر ہے،
ایک ایک پارہ پڑھ لیا کریں یا آدھا آدھا پارہ ڈیوائیڈ کر کے اس کی تلاوت اپنے گھر میں کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی سے، غربت سے نکال کر امیر ترین بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے یہ سلسلہ رزق ایک آپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، اور آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر یہ رزق کھائیں گی اور